نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بمكاره صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بخاری شریف کتاب الرقاق باب حجبت النار بالشہوات، اس باب کے تحت یہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ کل کے درس میں ہم نے اس حدیث پاک کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو شہوتوں سے اور جنت کو تکالیف اور مشقتوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ مکارہ کہتے ہیں وہ چیز کہ جو انسان کی نفس پر جو مشقت اور ثقیل ہو، اس کو کہتے ہیں مکارہ۔ تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں جنت اور دوزخ کے راستے کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں۔ آج مزید اس کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں دو جز بیان کیے گئے۔ پہلا جز یہ ہے کہ جہنم شہوات سے گھری ہوئی ہے، اور کل کے درس میں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح جہنم کے ارد گرد شہوات ہیں۔ اور دوسرے جز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت مصیبتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تو شارحین احادیث نے اس حدیث پاک کے اس جز کے حوالے سے نہایت بہترین شرح بیان کی ہے، جس میں حضرت علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہایت فصیح و بلیغ ہے، اور اتنی خوبصورت مثال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کو جمع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص سختی اور تکلیف برداشت کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی شخص گناہ کے ارتکاب کے بغیر جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی ہے، گویا کہ یہ ایسا ہے کہ جنت اور دوزخ دو پردے ہیں، اس پر دو پردے ہیں، جنت کے اوپر اور دوزخ کے اوپر گویا دو پردے ہیں۔ جنت کے اوپر جو پردہ ہے وہ تکالیف اور مشقتوں کا اور صبر کا پردہ ہے، اور دوزخ پر جو پردہ ہے وہ شہوات کا پردہ ہے۔ اب جو شخص جس طریقے سے جو بھی پردہ اٹھائے گا وہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کو پالے گا۔ اگر وہ شہوات پر اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے گا تو پھر وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں گر جائے گا، اور اگر وہ تکالیف اور مشقتوں پر صبر کرے گا تو لازم سی بات ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت علامہ ابو الحسن ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شہوت کی مذمت اور اس سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اس پر ابھارنے کے متعلق ہے، اور اس کے متعلق انتہائی جامع اور مانع اور بلیغ کلام ہے سرکار علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کے نفس پر نیک اعمال بہت شاق گزرتے ہیں، یعنی نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے اس کو راغب کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے،
برائی کی طرف، میں نے کل کے درس میں آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ برائی کی طرف نفس اس طرح جاتا ہے جیسے کہ اونچائی سے پانی زمین کی طرف ڈھلان کے ساتھ طرف آتا ہے، ایسے ہی نفس جو ہے برائی کی طرف بڑھتا ہے. اور اچھائی کی طرف نفس کا بڑھنا اس طرح ہے کہ جیسے کہ انسان کا چڑھائی کی طرف چڑھنا، تو مشکل کے ساتھ انسان چڑھائی کی طرف چڑھتا ہے. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مشقتیں، تکالیف برداشت کرنا اور ان پر صبر اور استقلال کا مجسمہ بن جانا، یہ بڑا اعلیٰ کام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی صبر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ عمدہ کاموں میں سے، بڑے عظیم کاموں میں سے. کون سا؟ صبر کرنا، اور اس پر صبر کا اظہار کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا. تو یوں جب انسان سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر کانٹے خوب ہیں. جیسا کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ سے میں دل و جان سے آپ پر فدا ہوں، آپ کی ہر بات مانتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ جو راستہ ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے اور یہ تکالیف کا راستہ ہے اور اس پر برداشت کرنی. اس کے مقابلے میں جو دوزخ کا راستہ ہے وہ آسانی کا راستہ ہے، شہوات کا راستہ ہے. جب بھی ہمارے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے تو ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، اور جب نفس خوش ہوتا ہے، نفس کی ہم اتباع کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہ جو نفس کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی اتباع نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا بلکہ نفس کی مانتا ہے، تو گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی نفس کے پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے، نفس کی بات مان رہا ہے. جو نفس کی بات مانے گا تو گویا وہ نفس کا پجاری ہے، نفس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے. اس کا معبود پھر اللہ نہیں بلکہ نفس ہے، تبھی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس لیے دونوں راستے ہمارے سامنے روشن ہیں. ایک وہ راستہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور ایک وہ راستہ کہ جو دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جنت اور دوزخ دونوں کو ڈھانپ دیا گیا ہے، دونوں پر پردے ہیں. جنت پر کس چیز کا پردہ ہے؟ تکالیف کا، مشقتوں کا یہ پردہ ہے، اور دوزخ کے اوپر آسانیوں کا اور شہوات کا، اس کا پردہ ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آتش دوزخ کا پردہ شہوات، جب بندہ ان کا ارتکاب کرتا ہے تو دوزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح جب جنت سختیوں میں پوشیدہ ہے، اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شہوات و لذات سے انسان کا اپنے نفس کو روکنا یہ مشکل کام ہے. بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. یعنی نفس سے بندہ جہاد کرتا ہے، مستقل کرتا رہتا ہے کہ اس میں آزمائش میں پڑا رہتا ہے بندہ، لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جو اس بات کو پہچانے. ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہ تو ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہوں، یہ نفس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. حضرت علامہ ابو العباس شہاب الدین احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ شہوات کی پیروی کرنے والا تقوی سے محروم ہو جاتا ہے. جو ہمیشہ اپنے نفس کے پیچھے جاتا ہے، نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو وہ تقوی سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا ظاہری اعتبار سے پھر تو وہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس نیک اعمال کی کوئی جزا نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے نفس کی تسلی کے لیے کرتا ہے. لہٰذا اس کی بصارت میں سے روحانیت، اس کے چہرے پر سے نور، یہ سب چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں. اور کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان للہیت کے لیے سارے عمل کرے. تو دونوں راستے ہمارے سامنے بالکل روشن ہیں، اور دونوں راستوں کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا کہ اگر تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو جنت جاؤ گے، اور اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. اصل میں بات یہ ہے کہ نفس کی جب خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کو آسانی ملتی ہے،
لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جو اللہ کی بارگاہ سے عذابات ملنے، جو تکالیف مل رہی ہیں وہ ابھی پوشیدہ ہیں. اسی طرح جو تکلیف آتی ہے اس کے بدلے میں انعام ملنا، یہ بھی پوشیدہ ہے، یہ بھی چھپا ہوا ہے. آپ نے رات بھر جاگ کر عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، اس کے بدلے میں جو انعام ملنا ہے، عبادت پر مشقت بھی تو صبر ہی کا ایک نام ہے. عبادت پر جو مشقت کی جاتی ہے یہ بھی صبر ہی ہے. اب اس کے بدلے میں جو اجر ملنا ہے وہ تو پوشیدہ ہے نا، چھپا ہوا ہے. لہذا اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں پوشیدہ ہیں. گناہوں کے بدلے میں جو عذابات ملنے یہ بھی چھپے ہوئے ہیں، اور نیکیوں کے بدلے، مشقتوں کے بدلے جو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، انعامات، یہ بھی پوشیدہ ہے. جب ان پر سے پردہ اڑ جائے گا پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کاش کہ ہم اپنے نفس کی بات نہ مانتے بلکہ رب کی بات مانتے اور اس راستے کو اختیار کرتے جو رب تک پہنچاتا ہے. اس لیے یہ جو نفس ہے نا، جب یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، جب آپ اس کو پہچان جائیں، تو امام غزالی نے ایک حدیث پاک بیان کی. آپ بیان کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پھر اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا. یہ دیکھیں نا، نفس کی پہچان حاصل ہو گئی پھر رب تک یہ پہنچا دیتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.